السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج ہم چھٹا لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں پچھلے لیکچر کے ساتھ, جہاں کہ ہمارا ٹاپک تھا کانسیپٹس اینڈ ویریبلس. پچھلی دفعہ ہم نے کانسیپٹس پہ ڈسکشن کی اور آج ہم اسی کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں. کانسیپٹس کی بات ہوئی اور ہم اب ویریبل جب چلتے ہیں تو میں کانسیپٹ اور ویریبل کو شاید ایک لحاظ سے انٹرچینجبلی یوز کروں, کیونکہ کانسیپٹ ہی ویریبل بنتا ہے, یا ٹرم جو ہے اسی کو ہی ہم ویریبل بناتے ہیں. یا اس لحاظ سے دیکھیے, جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ terminology یا concepts are very central to our research, to our knowledge for purposes of communication, for theory building. Similarly, we see that the variable is very central to our purposes of research. So that's how we look at about the significance of that particular concept, which is variable. Any concept which can take more than one value, we might call it as a variable. Variable کیا ہوتا ہے, میں اس کو ریپیٹ کروں کہ وہ کانسیپٹ جو اپنے میں ایک سے زیادہ ویلیوز میں تقسیم ہو سکے اس کو ہم ویریبل کہتے ہیں. اگر وہ کانسیپٹ ایک سے زیادہ ویلیوز نہیں لے سکتے تو پھر ہم اس کو ویریبل نہیں کہیں گے, کیونکہ وہ ویری نہیں کرے گی. وہ ایک شخص سے یا ایک کیس سے دوسرے کیس کے ساتھ ویری نہیں کرے گی, یا ایک ہی کیس میں ایک وقت سے دوسرے وقت میں ویری نہیں کرے گی. وہ کانسٹنٹ ہوگی, اور کانسٹنٹ جو ہے اس کو ہم ویریبل تصور نہیں کرتے. دوسرے لفظوں میں اگر ہم دیکھیں, اگر مثال کے ساتھ دیکھیں تو بہت ساری کانسیپٹس ہمیں نظر آئیں گے. آپ یو تھنک آف اینی کانسیپٹ. فار ایگزامپل پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ ایک تھا کہ جاب سیٹسفیکشن تھی. Now, is job satisfaction a variable? Is it a concept in the first place? I would say yes, it's a concept. Job satisfaction is a concept. Now, can this concept be considered as a variable as well? So we looked at the job satisfaction of the people, and we tried to find out that the level of their job satisfaction could be different, could vary from person to person, or from a group of person to another group of persons. In other words, some people may have high job satisfaction, some may have medium job satisfaction, some may have low job satisfaction. اگر یہ تین کیٹیگریز ہم بنا رہے ہیں تو میں بھی ایک کیٹیگری کو ہم ایک لیول کہہ سکتے ہیں, دوسری کو دوسری لیول کہہ سکتے ہیں, تیسری کو تیسری لیول کہہ سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لیول کو ہم ایک نمبر لگا دیں, دوسری کو دوسرا نمبر لگا دیں, تیسری کا تیسرا نمبر لگا دیں. اور بہت دفعہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو تین ڈفرینٹ نیومیریکل ویلیوز دے رہے ہیں. کوالٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے, نیومیریکل بھی ہو سکتی ہے. جب میں نے ہائیلی سیٹسفائڈ کہا تو دیٹس اے کوالٹیٹیو کائنڈ آف اپروچ. میڈیم سیٹسفائڈ کہا دیٹس اے کوالٹیٹیو کائنڈ آف ویلیو. لو سیٹسفائڈ کہا دیٹس اے کوالٹیٹیو کائنڈ آف ویلیو. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہائیلی سیٹسفائڈ کو ہم 1 کہہ رہے ہیں, میڈیم سیٹسفائڈ کو 2 کہہ رہے ہیں, لیسٹ سیٹسفائڈ کو ہم 3 کہہ رہے ہیں. سو دیز کوڈ بی 3 different levels of satisfaction and 3 different values. And if a concept can vary, job satisfaction in my example over here is a concept. If that can vary from one individual to another individual, or in the same individual at different times, then we say that concept can take different
values. And if it can take different values, we call it a variable, because it varies with time. It could vary with place, it could vary with the individuals or with the group of people. So how do we explain the variable? So variable is that concept, or a particular concept which can take number of values, or at least more than one value, or two or more than two values. We consider that as a variable. اور بہت ساری مثال میں نے آپ کو سوشل کلاس کی پچھلی دفعہ بات کی. سوشل کلاس از اے کانسیپٹ دیٹس اے ڈویژن آف لیٹس اے پیپل اور سوسائٹی انٹو ڈفرنٹ کیٹیگریز اور ڈفرنٹ اسٹیٹم. تو اس کو بھی آپ ایک کانسیپٹ ہی کہہ رہے ہیں. اگر یہ ویری کر سکتی ہے, اٹ کین ٹیک ڈفرنٹ ویلیوز, تو ہم اسے کہیں گے کہ اٹس اے ویریبل. It can change from one group of people to another group of people. تو اس طرح سے ہم اس کو variable کہہ رہے ہیں. Look at the gender. Is gender a variable? Can we divide this concept into more than one categories? Can it take more than one value? Yes, it can take more than one value. Like, for example, male and female. So one value is a male, another value is a female. We could say one for male and two for female, if you are talking about in terms of numerical kind of values. Look at religion. Is religion a variable? Yes, it's a variable, because there are so many religions and people profess different kind of religions. So we have, let's say, Islam, we have Christianity, we have Hinduism, we have Judaism, and variety of religions. Or you could simply say Muslims, non-Muslims. Okay, you might try to divide the people only in two kind of categories or two kinds of values. So this is how we look at the variable. So variable is a concept that varies. Anything that can take on different or varying values can be considered as a variable. اب میں تھوڑا سا اور انداز سے دیکھوں کہ یہ تو ہم نے کہہ دیا, اور میں نے یہ بھی کہا کہ ریلیجن از اے ویریبل. لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک سچویشن میں وہی کانسیپٹ ہو سکتا ہے ویریبل نہ ہو. جیسے میں نے کہا کہ ریلیجن is a variable, people have different religions, that's fine. لیکن اگر ہم دیکھیں ایک خاص سچویشن ہے, ایک کلاس ہے فار ایگزامپل, اس کلاس میں لیٹس سے 35 اسٹوڈنٹس آر سٹنگ, اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی ان کا ریلیجن کیا ہے. اگر وہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس ایک ہی ریلیجن بتاتے ہیں, تو پھر اس خاص سچویشن میں اس کلاس کے اندر ریلیجن جو ہے وہ پھر ویریبل نہیں ہوگا. اسی طرح اگر وہ کلاس جو ہے اس میں سارے کے سارے ایک ہی جینڈر کے لوگ بیٹھے ہیں, تو پھر بھی آپ کہیں گے کہ اس سچویشن میں جینڈر جو ہے از ناٹ ویریبل. تھیوریٹیکلی جینڈر از اے ویریبل, ریلیجن از اے ویریبل, لیکن اس خاص سچویشن میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے اٹ ڈز ناٹ ٹیک مور دین ون ویلیو. ایوری باڈی belongs to the same religion, therefore it's not a variable. If all the people, all the students sitting in that class are male, then we say that the gender is not a variable. Agar all those students who are sitting over there belong to the same nationality, then nationality may not be a variable. Otherwise, nationality can be a variable because people belong to different nationalities. People could be Pakistanis, people could be non-Pakistanis, but if in a situation everybody belongs to the same nationality, so in that situation
the nationality may not be a variable. So with that background, you could also think of the variation from different perspectives as well. Now, variation can be in quantity, it can be in intensity, it could be the amount of variation, it could be the type of variation. So depends which aspect or which concept are we looking at. Like for example, look at the production units. If you are looking at the production units, would we look into the quantity of the things? Production units, for example, produced by the workers in a particular, let's say, organization. So we are might be measuring the productivity of the workers, and one way to measure the productivity could be the number of units which they are producing. Another dimension, as I said last time in my last lecture, that we have to really operationalize the particular concept. If we are trying to operationalize the productivity of a person or a production of a person, one dimension could be just the number of items produced. The other could be the quality of the product. The other could be the time taken to produce that. So it could be different ways to look at that. So is it the quantity of the thing which we are trying to measure, or is it the quality of the thing, or is it the intensity of the whole thing? Some of the things are just like that. Some others we may not be looking at the intensity. It might be just simply dividing the concept or the variable into different categories or different classes. Just like the gender, for example, we simply say is the male or the female. You might call it as a nominal kind of division just by name. We are not saying one is higher than the other. We are not talking about anything about the masculinity or the femininity. We are just trying to do it. Same is about the religion. So we are saying religion, this type of religion, the other type of religion. Religiosity could be another variable where we are trying to measure the way a person is trying to practice the religion. So religiosity may have something with the practicing of the religion. It has nothing to do whether the religion is Islam or some other religion. So that's how we look at that. Look at motivation. Now, motivation may be more like something in the head of the person, in the mind of a person. Grade. Now this is something doing with the performance. Now age. Now age maybe is a variable, certainly a variable, and maybe an individual has no control on the age. If we are talking about the chronological age in terms of the number of years from the date of the birth, so that is something which could be another variable or another example of the variable. Now with that, I think a thing in mind कि variable होता क्या है, concept को ही हम variable कह रहे हैं. एक वेरिएबल जो है वो तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर कॉन्सेप्ट शायद वेरिएबल नहीं हो सकती. हमारे क्राइटेरिया कंडीशन ये है कि अगर वो कॉन्सेप्ट एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ले रही है तो हम उसे वेरिएबल कहेंगे. अगर वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं ले रही तो फिर हम उसको वेरिएबल नहीं कहेंगे. सो एवरी वेरिएबल इज़ ए कॉन्सेप्ट, बट एवरी कॉन्सेप्ट मे नॉट बी अ वेरिएबल. Otherwise, we will call it simply a constant. Then we look at different types of variables. Now, types of variables की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको कई एंगल से देखा जा सकता है. एक उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या एक उसकी जो टाइप है या टाइपोलॉजी है वो हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल. कंटिन्यूअस वेरिएबल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कोई ऐसी चीज़ जो कि कंटिन्यू कर रही है. डिसकंटिन्यूअस जो कि ब्रेक आ गई है, चले हैं,
اگر بریک آ گئی پھر چلے ہیں پھر بریک آ گئی, دیٹس اے ڈسکنٹینیوس کائنڈ آف ویریبل. اس ڈسکنٹینیوس کو ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, ڈسکریٹ ویریبل. اب کنٹینیوس ویریبل وہ ویریبل ہوتا ہے جس کی ویلیوز کو ہم فریکشنز میں تقسیم کر سکیں. A variable whose values can be divided into fractions. آپ دیکھیں کہ فریکشن سے یہاں کیا مراد ہے. کوئی ویریبل سوچیں جس کی ویلیوز کو آپ فریکشنز میں استعمال کر سکیں, فریکشنز میں آپ ڈیوائڈ کر سکیں. Look at religion. Can we divide its values into fractions? Like religion, Islam ہے, Christianity ہے یا دوسرے ریلیجنس ہیں. Can we divide its values into fractions? Perhaps it's not possible. Like we can't say that somebody is 80% Muslim and 20% somebody else, or 20% let's say Christian and 20% Hindu and further the rest is somebody else. So that may not be possible. So religion is such a variable which cannot be divided into fractions. But certainly religiosity can be divided into fractions. Religiosity, جیسے میں نے کہا, is actually the practicing of religion. So somebody might be highly sincere or committed to religion. تو اس کی جو ریلیجوسٹی ہے بہت ہائی لیول پہ ہو سکتی ہے, دوسرے کی اس سے کم ہو سکتی ہے, تیسرے کی اس سے بھی کم ہو سکتی ہے. اور اگر ہم اس کو ایک اسکیل پہ رکھتے ہیں تو یو مائٹ سے سم تھنگ کہ ٹوٹل اگر 1 ہے تو مے بی ہاف ہے, 1/2 ہے, اس کے ڈفرینٹ ویلیوز اس میں آپ لا سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور ویریبل ہے جس کو ہم کہتے ہیں جینڈر. Now can it be, its values be divided into fractions? Can male be divided into fractions? Perhaps again it is not possible. We can't say hey somebody is so much or 80% male and 20% female. I think that's not there. So variable جو let's say فریکشنز میں تقسیم ہو جائے گا اس کو ہم کنٹینیوس ویریبل کہیں گے. جو فریکشنز میں نہیں تقسیم ہوگا اس کو ہم ڈسکنٹینیوس کہیں گے. اور میں نے یہاں 2 مثالیں جو آپ کو دیں ریلیجن کی اور جینڈر کی, دونوں ہی ڈسکنٹینیوس ویریبل کی مثالیں ہیں. لیکن ریلیجن کے ساتھ جب میں نے ریلیجوسٹی کی بات کی تو دیٹ کوڈ بی ڈیوائڈیڈ انٹو فریکشنز. اس میں ہائی میڈیم لو کر سکتے ہیں, رینک آرڈرنگ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ایج کی بات کرتے ہیں, اوکے, دیٹ کوڈ بی ڈیوائڈیڈ انٹو فریکشنز, مے بی آل دا وے اپ ٹو منٹس, اور یوزلی ایج از ان ایئرز, بٹ دین یو کوڈ ڈیوائڈ اٹ انٹو months and days and so on. Income can be divided just like that. Education may also be divided like that. Then the other motivation, for example, may also be looked into that. So that variable which can be divided into fractions, اور ابھی میں نے آپ کو ان کی مثالیں دیں, سیدھی بات ہے, اس کو ہم کنٹینیوس ویریبل کہیں گے. وہ ویریبل جو کہ فریکشنز میں تقسیم نہیں ہو سکتا اس کو ہم ڈسکنٹینیوس کہیں گے. اس کو ہم کہہ لیجیے ڈسکریٹ, اس کو ہم یا ڈسکریٹ ویریبل کہتے ہیں. اور اس کی جو ڈویژن ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا, اور ود ان دا کیٹیگریز کوئی جو ہے اوور لیپنگ نہیں نظر آتی, اس میں کنٹینویشن نظر نہیں آئی, ناٹ دی اوور لیپنگ بٹ کنٹینویشن نظر نہیں آتی. آپ اس کو کلاسیفیکیٹری کائنڈ آف اپروچ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یو آر کلاسیفائنگ لیٹس سے دا جینڈر انٹو 2 categories, یو آر کلاسیفائنگ دا ریلیجن لیٹس سے انٹو 3 or 4 categories, but each one is a separate kind of entity and there is no shading of one into the other one. So that is how we look at the continuous and discontinuous variable.
Maybe you could look around and think of a number of variables around you as part of the educational system or as part of the workplace or part of the organization, and try to identify some of the variables and think of yourself and see کہ اس میں سے کون سا جو ہے کنٹینیوس ہے اور کون سا جو ہے ڈسکنٹینیوس ہے، یا آپ کسی کو کنٹینیوس اور ڈسکنٹینیوس بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. مے بی فار دا سیک آف انالیسز یو آر ٹرائنگ ٹو پٹ دیم separately, but then you are putting them in some kind of order, some kind of rank order. جب ہم نے میل فیمیل کی بات کی اس میں کوئی آرڈر نظر نہیں آیا، ہم نے کوئی نہیں بنایا. دونوں سیپریٹ اینٹیز ہیں، سیپریٹ کیٹیگریز ہیں، سیپریٹ کلاسز ہیں. سیم اباؤٹ ریلیجن، ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ وہ ریلیجن ہے، یہ وہ ریلیجن ہے، یہ وہ ریلیجن ہے. ہم نے کچھ نہیں کہا کہ ان کی کوئی رینک آرڈرنگ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. البتہ جیسے میں نے مثال میں کہا کہ اگر ان کی ریلیجوسٹی کر رہے ہیں تو ارسپیکٹو آف دی فیکٹ کہ وہ کون سا ریلیجن فالو کر رہے ہیں، ہر ریلیجن کے اندر ہم ریلیجوسٹی کو دیکھ سکتے ہیں. دی ادر ٹائپالوجی ود ریسپیکٹ ٹو دی ٹائپس آف ویریبلس کین بی ڈیپینڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ ویریبل, اینڈ دس از ویری ویری frequently used in your research whenever you are trying to make your hypothesis, اور اس میں آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو ڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہ ایسا ویریبل ہے جس کو آپ آؤٹ کم ویریبل بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اگر چینج آ رہی ہے تو اس میں چینج کسی اور ویریبل کی وساطت سے آ رہی ہے. اگر اس میں چینج کسی اور ویریبل کی وساطت سے آ رہی ہے تو وہ ویریبل جو اس میں چینج پروڈیوس کر رہا ہے اس کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کہیں گے, اور جس میں چینج پروڈیوس ہو رہی ہے اس کو ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کہیں گے. آپ اس کو ایفیکٹ ویریبل بھی کہہ سکتے ہیں. جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ کسی اسٹیج پر کسی سچویشن میں شاید ہم اس کو کازل ویریبل بھی کہیں, لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا جو ریسرچ ڈیزائن کیا ہے اس میں ہم اس کو کازل کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. بٹ سرٹنلی دیٹ از پروڈیوسنگ چینج ان سم ادر فیکٹر. تو وہ ویریبل جو کسی اور میں چینج پروڈیوس کر رہا ہے ہم اس ویریبل کو انڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں. ویسے تو ریسرچ میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کے اور بھی کئی نام آپ کو آئیں گے جیسے جیسے ہم پروسیڈ کریں گے. مثلا اگر ایکسپیریمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اسی انڈیپینڈنٹ ویریبل کسی اور نام سے بھی لوگ لیتے ہیں، ریسرچرز لیتے ہیں. مثال کے طور پر اس کو اسٹیمولس بھی کہتے ہیں. اسٹیمولس مینس وچ پروڈیوسز وچ اسٹیمولیٹس چینج ان سمتھنگ ایلس. اس کو انٹروینشن بھی کہتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ویریبل کو ٹریٹمنٹ بھی کہتے ہیں کہ جو ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے ہو آر پارٹ آف دی ایکسپیریمنٹ. تو انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوا؟ وہ ویریبل وچ پروڈیوسز چینج ان دی ادر ویریبل, اینڈ دی ادر ویریبل may be considered as effect variable اور an outcome variable. تو ان ویریبلس کو ہم اپنی ریسرچ میں خاص نوٹیشنز کے ساتھ بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. مثال کے طور پر انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, ان موسٹ آف دا کیسز اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ود دا لیٹر ایکس. سو ویئر ایور پیپل رائٹ ایکس تو اس کا مطلب ہے اٹس این انڈیپینڈنٹ ویریبل. یہ بات وہی جو میں نے پہلے کانسیپٹس کی بات کی کہ وی ٹرائی ٹو یوز سمبلس اور لیٹرز وچ اسٹینڈ فار دا فینومینا. یہاں ریسرچرس نے ایکس جو ہے دیٹ اسٹینڈس فار دیز ٹو ورڈز انڈیپینڈنٹ اینڈ ویریبل, اور دے کال اٹ ایز ایکس ویریبل, اینڈ دیر از این ایگریمنٹ آن دیٹ. So anywhere somebody says in the terminology of research X variable, immediately the person knows that is the independent variable. تو Y جو ہے ہم اس کو آؤٹ کم ویریبل کہتے ہیں, اور it's very
easy to understand X and Y kind of relationship. اصل میں جب ہم انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کی بات کر رہے ہیں تو what we are saying is that the variance in Y is accounted for by X. یہ ہم جب آئندہ ریسرچ کریں گے تو وہاں پر آ کر دیکھیں گے کہ Y جو ہے یہ چینج آئی ہے اس میں X کی وجہ سے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ X نے Y میں کتنی چینج لایا. How much variance X produced in Y, 100% چینج لایا ہے یا اس میں کوئی اور فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ چینج لائیں. بٹ یہاں پر اتنا ہی کافی ہے کہ ان دونوں کو ہم ان دو لیٹرز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ ہم کون سا دیکھ رہے ہیں کہ جو اس میں چین پروڈیوس کر رہا ہے، جو کون سا ہے جو کہ چین پروڈیوس نہیں کر رہا. ان دونوں ایکس اور وائی کو اگر ہم تھوڑا سا کمپیریزن کر کے دیکھیں تو ایکس کو ہم کہیں گے کہ دیٹس دی پرزیومڈ کاز. When I say presumed cause, I mean it is the researcher who has theoretically presumed that this particular variable is likely to produce a change in the dependent variable. That's an assumption. That's a theoretical basis of looking into that. That may be based on logic. That's based on theory. And that's where I may once again say the role of theory comes. So on the basis of the theory, the logical argumentation or the framework which the researcher may have developed, he has established theoretically, not with the help of the data so far. That's why I say he has proposed or presumed or assumed that this variable is the cause of the other variable. اور y کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی he has presumed that it is going to be so much effect, or the effect will be in this particular direction, whether it's going to increase a change or decrease the change, a particular whatever the situation of y is. تو اس میں اگر ہم x کو لگاتے ہیں، x کو چینج کرتے ہیں تو وہ y میں جو ہے کسی چیز کو انکریز کرے گا یا ڈیکریز کرے گا. میں نے ابھی آپ سے ایک اور کہا کہ اسی ایکس کو ہم اسٹیمولس بھی کہتے ہیں، اور اسٹیمولس جو ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کی بات کریں تو پھر ہم رسپانس کی بات کرتے ہیں. Now the stimulus and response in many cases are the two words which are used in experimental kind of designs. وہاں میں نے آپ کو ایک اور لفظ بھی بولا تھا جس کو میں نے کہا تھا کہ ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ کسی اگر ایکسپیریمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اس کو ہم ایکس ویریبل ہی کہتے ہیں. یا انٹروینشن کی بات کر رہے ہیں کہ ایک الگ سے کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں کا ہیلتھ اسٹیٹس امپروو ہو، تو اس میں آپ کچھ انٹروینشنس کر رہے ہیں ود رسپیکٹ ٹو دا پروویژن آف ہیلتھ سروسز اور ود رسپیکٹ ٹو دی امپروومنٹ ان health and in the hygienic kind of conditions, sanitation over there. So those could be considered as interventions. اور اس کا ہم impact دیکھ رہے ہیں، effect دیکھ رہے ہیں on the health status of the people. So whether the health status responds to the stimulus or not, that the research will show whether it's there or not. But theoretically, the researcher who is going to set up that kind of experiment has theoretically presumed that it is going to affect. Experience has shown, or his knowledge has shown, or his logic has shown. That is how he has looked at that. X variable کے حوالے سے اگر اور بات کریں تو یہاں سے ہم predict کر رہے ہیں. It might be the predictor. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں X variable which is going to predict a change in the Y variable. تو اس کو ہم predicted from کہیں گے، change predicted from اور predictor.
اور وائی ویریبل جس میں کہ چینج کو ہم نے پریڈکٹ کیا ہے یا پریڈکٹیڈ کائنڈ آف چینج. ایک اور اینگل سے دیکھیں تو ایکس ویریبل جو ہے اٹ اپیئرز فرسٹ اینڈ دا وائی ویریبل فالوز. سو یو کوڈ سے دیٹ ایکس ویریبل precedes whereas y variable follows. ایک طرح سے ہم کہہ رہے ہیں there is a time order کہ ایک x جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے اور y جو ہے اس کے بعد آ رہا ہے. Therefore we may say that the x variable is antecedent whereas جو y variable ہے اس کو ہم کہیں گے کہ that's a consequence of دی اینٹیسیڈنٹ جو کہ پہلے اپیئر ہوا اس کا کانسیکوینس جو ہے وہ ہم وائی ویریبل کی بات کر رہے ہیں, یا اس کو آپ کہہ لیجئے کہ آؤٹ کم ہے کہ اس کی وجہ سے جو بھی ہوا آؤٹ کم اس کو ہم وائی ویریبل کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح ایکس ویریبل کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دا ویریبل وچ ہیز بین مینیپولیٹڈ. مینیپولیشن کی جب بات کر رہے ہیں تو عام طور پر یہ ایکسپیریمنٹل سچویشن میں ہوتا ہے, سروے میں یہ بات ہم نہیں کر رہے. اور مینیپولیٹ ہم جب ہی کرتے ہیں جب ہمارا یا ریسرچر کا ایکس ویریبل پہ پورا کنٹرول ہو. مینیپولیشن مینس کہ ہم اس میں انکریز کر سکتے ہیں یا ڈیکریز کر سکتے ہیں. مینیپولیشن مینس کہ وی کین چینج دی position of independent variable. I'm using the word position. Position could be anything. It could be intensity of that variable. It could be the quantity of that variable. It could be the quality of that variable. It could be anything. So manipulation means that we can intentionally bring change in the x variable. And if we can do so, means we have in a way control on the situation, then compared with the manipulated variable, we would be looking at the outcome in the dependent variable. So we will like to measure how much change has been produced in the y variable by the manipulation of x variable. So that's another way to look at. ایک اور اینگل سے اگر دیکھیں تو جو ایکس ویریبل ہے یا جس کو آپ انڈیپینڈنٹ ویریبل کہہ رہے ہیں اس کو آپ پریڈکٹر بھی کہہ سکتے ہیں کہ دی چینج ان ایکس ویریبل از ہاؤ مچ چینج اٹس گوئنگ ٹو پروڈیوس ان دی وائی ویریبل. سو تھیوریٹیکلی مے بی دا ریسرچر ہیز set up some place that how much change will produce how much change in the x variable produce in the how much change in the y variable. So whatever is going to happen in the dependent variable is being predicted by the independent variable. Another variable which comes in this terminology is the moderating variable. Now, moderating variable is a variable that actually moderates or modifies the strength of relationship between x and y. Now, I am using the two letters x and y. اب آپ کو I think you are very much familiar with that کہ x اور y سے میری کیا مراد ہے. I mean the independent and the dependent variable. So there is some kind of relationship between x and y, and there is certain level of strength. There is a strong association, let's say, between x and y. If that association is modified by some other factor, or that strength of association has been lowered or moderated, it does not remain as strong as it was hypothesized or as it was supposed to be. So that factor which produces that kind of situation is called a moderating variable. So strong relationship, for example, people suggest, okay, there is a strong relationship between the availability of the library facilities. You know, we have a lot of emphasis on library facilities.
with respect to the availability of the books over there, with respect to the availability of seating arrangement and other facilities in the library. We want these at every educational institution. Even outside the educational institution, we are looking for libraries. Why do we want a library in an educational institution? The idea is perhaps that if the library is there, then it's going to have a positive effect. Positive means it's going to have a good effect on, let's say, on the knowledge of the students, on the performance of the students, on the efficiency of the students. So there is, I think that's where we build up the argument, even for the planners when we are asking for giving us, let's say, finances to the educational institution, and we have a very strong kind of case. We build it, and by building these kind of arguments, that we need library because the students have to use it. Maybe they cannot afford to buy all those books and the journals and all that. اینڈ ایک خاص قسم کا ماحول ہے, لوگ بیٹھ کر وہاں پڑھتے ہیں, اور اگر لائبریری کی فیسلٹیز بہت اچھی ہوں گی تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس میں بہت اچھا اثر پڑے گا. دی پرفارمنس ول گو اپ. سو دیئر بائی یو مائٹ سے دیٹ دی اویلیبلٹی آف دی لائبریری فیسلٹی is going to have a very strong effect on the performance of the students. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ there is a very strong relationship between the availability of the library facilities and the performance of the students. Now یہ بہت آرام سے کہہ دیا, لیکن اگر آپ سوچیں تو صرف لائبریری کا وہاں موجود ہونا کیا واقعی اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس پہ بہت اچھا اثر ڈالے گا؟ آئی تھنک وی وڈ بی لوکنگ فار سم ادر فیکٹر ایز ویل, کیونکہ تھیوریٹیکلی تو بہت اسٹرانگ اثر نظر آ رہا ہے, لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے لیے ہم لائبریری کی فیسلٹیز دے رہے ہیں وہ کتنا اس کو یوز کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, کتنا اس کو وہ یوز کر رہے ہیں. تو اگر وہ یوز نہیں کر رہے تو آبویسلی جو اسٹرینتھ آف ریلیشن شپ ہے بٹوین دی اویلیبلٹی آف دی لائبریری فیسلٹیز اینڈ دی پرفارمنس آف دی اسٹوڈنٹس, وہ جو ہے وہ ماڈریٹ ہو جائے گی, وہ ماڈیفائی ہو جائے گی, وہ اسٹرینتھ آف ایسوسیشن جو ہے دیٹ ول کم ڈاؤن. تو اس سچویشن میں ہمارا جو تیسرا فیکٹر تھا جس کو میں نے کہا interest of the students or motivation of the students or inclinations of the students, now that could be a moderating variable which actually changes the original strong relationship which has been hypothesized or assumed or presumed between the two variables. So that variable which modifies the original relationship, that might be considered as a moderating variable. Therefore, we might say that the relationship between X and Y, in our example, availability of the library facilities and the performance of the students, is contingent on another variable. Contingent means it depends upon something else, and that else, as I said, is the motivation on the part of the students as well as the actual use of the facilities. If they don't use it, then perhaps وہ strength of relationship جو ہے وہ پر نہیں رہے گی. Another type of variable is intervening variable. Now, intervening variable actually appears from the time when X starts its influence or appears, and before it actually starts affecting the dependent variable, in between the two, the intervening variable appears. So that surfaces between the time X starts influencing the Y. So you might call it as a time factor which is somewhere in between, and in a way اگر آپ اس قسم کی سچویشن دیکھیں
تو پہلے ہم بات کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل کی, اس کے بعد انٹرویننگ ویریبل آ گیا, اور اس کے بعد پھر ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کی بات کر رہے ہیں. تو ایک طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو انٹرویننگ ویریبل ہے اس کے اوپر پہلے انڈیپینڈنٹ ویریبل نے اثر کیا, اور پھر اس انٹرویننگ ویریبل نے پھر ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ اثر کیا. سو کین وی سے in a way that intervening variable is a dependent variable for independent variable, and then the same intervening variable becomes an independent variable for dependent variable. I think maybe that's one way to look at that. Example could be, there are cases or suicide cases کی بات کر رہے ہیں, اور کافی اس پہ ریسرچز ہوئی, ڈرخائم نے اس پہ کافی کام کیا. تو اس میں ایک جو فائنڈنگ تھی کہ بھئی وہ لوگ جو میرڈ ہیں ان میں سوئسائڈ ریٹ کم ہے. تو از اٹ سم کائنڈ آف ڈائریکٹ ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو ویریبلس؟ کین وی سے کہ سوئسائڈ جو ہے ویریبل؟ پہلی تو بات آپ یہ دیکھیے, از اٹ اے ویریبل؟ یس, اٹس اے ویریبل. You could compare one group with another group. You could look at the rate of suicide in one group and another group. In this example, agar dekhen, so we are looking at two variables. One, suicide rate, increase or rate decrease, اور دوسرا ہمارے پاس گروپ ہے. گروپ کو ہم ایک ویریبل یہاں دے رہے ہیں. گروپ کس حساب سے ہے کہ لیٹس سے میرڈ پیپل ہے اور سنگل پیپل ہے. اوکے, تو کہنے کی بات یہ تھی کہ سوئسائڈ ریٹ از لائکلی ٹو بی ڈفرنٹ اور ویری بٹوین دیز ٹو گروپس, ون میرڈ پیپل اینڈ سنگل پیپل. تو یہ ایک طرح سے ہمیں نظر تو آیا, بٹ ہاؤ ڈز دیٹ ہیپن؟ اس کا پروسیس کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرڈ جو گروپ ہے اس میں سوئسائڈ ریٹ جو ہے وہ کم ہے کمپیئرڈ ود دیٹ گروپ ویئر دیر آر اونلی سنگل کائنڈ آف پیپل. تو انٹرویننگ ویریبل جو اسٹڈی کیا گیا اس میں یہ بات آئی کہ جو میرڈ گروپ ہے اس میں دی انٹیگریشن جو ہے, جو کہ اس میں سولیڈیرٹی جو ہے, جو یونٹی ہے, جو کوہیسونیس ہے, دیٹ از ایکچولی دی انٹرویننگ فیکٹر وچ افیکٹس دی سوئسائڈ ریٹ آف دی پیپل. اس حساب سے ہم یہ کہیں گے کہ سوشل انٹیگریشن اٹس ناٹ سمپلی the group is married, group is of married people and group is of single people. ان میں actually what is the I think hidden thing which influences the rate of suicide. تو اس میں جو hidden چیز تھی جس کو ہم intervening variable کہیں گے یا کہہ رہے ہیں وہ ہے social integration, کہ وہ گروپ جو کہ میرڈ گروپ کا ہے, گروپ ہے, میرڈ پیپل کا گروپ ہے, ان میں پرہیپس دیر از لائکلی ٹو بی مور یونٹی, مور انٹیگریشن, مور انڈرسٹینڈنگ, مور کوآپریشن, مور ہیلپنگ ایچ ادر کمپیئرڈ ود دا سنگل پیپل. یہاں پر ہے کہ وہ زندہ ہے تو اپنے ساتھیوں کے لیے, سنگل میں ہی از آل بائی ہمسیلف, پرہیپس وہاں پر اس قسم کا انٹیگریشن نہیں ہے, اینڈ دیٹ از ہاؤ وی سی کہ وہاں پر زیادہ سوئسائڈ ریٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح کی اور مثال دیکھیں کہ مے بی وی آر لوکنگ ایٹ این انٹروینشن لائک 4 days a work week, or will it lead to higher productivity? So that could be a dependent variable. 4 days a working week, or that's an independent variable. اور اس کے مقابلے میں ڈپینڈنٹ ویریبل کیا ہے؟ پروڈکٹیوٹی. Will it lead to higher productivity? Theoretically, maybe yes. But then there could be other factors which intervene, because it's not as simple as simply, okay, we reduce the
working week to 4 days, and we expect the efficiency is going to go up, productivity is going to go up. It depends, do the workers, the people who are working, are they inclined to go for 4 days a week? Do they want 4 days a week? Are they satisfied by having 4 days a week? Will this increase their job satisfaction? If it increases their job satisfaction, then we might expect that it's going to have an effect on the productivity. So 4 days a week is an independent variable. In between the productivity could also be the increasing job satisfaction of the people. But if they don't like it, perhaps that kind of change may not be on. Then we have extraneous factors, extraneous variables. मैंने शुरू में पहले दिन ही मेरा ख्याल एक मैंने मिसाल दी थी कि भाई there could be number of factors when I was talking about the student's failure. There could be number of factors which could influence a particular kind of effect. Infinite number of external variables exist that may affect XY relationship. और ये जो बहुत सारे factors हैं, इनको हम कहते हैं extraneous factors और external factors. और आप इनको confounding factors भी कह सकते हैं. अब ये factors हमारे कहीं कंट्रोल में होते हैं, कहीं हमारे कंट्रोल में नहीं होते. अगर हम एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट में तो आई थिंक इट इज़ ए मस्ट दैट द रिसर्चर हु इज़ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट और हु हैज सेट अप द एक्सपेरिमेंट वांट्स टू control all those factors which could influence. It is actually the researcher who is going to identify those external factors. These are not somewhere listed. I think it is his logic, his theory, which helps in the identification of those extraneous factors. And that is where perhaps he is going to take care of them. If he can identify, then he can control the effect of those extraneous factors. And if we can control the extraneous factors, then we could identify the exact contribution of the X variable to the Y variable. Means that how much variation the independent variable could produce in the dependent kind of variable. So, whether it's one variable or number of variables, it is the theoretical framework. It is the logic which the researcher is using, whether it's one factor or two factors or three factors, and if he can identify, then he could really control them. But that's usually in the experimental kind of situation. In survey, well, maybe we can also identify those, but then we do not have any control of them, or rather in the beginning we don't have any control. That's some of the limitations which we have in the survey kind of research. Now, I have tried to look at the variables by looking in the types, whether it's X variable or Y variable or intervening variable or let's say some external kind of variable, moderating variable. Now, except for what is a dichotomous variable or discrete variable or the other variable, with respect to the independent variable or dependent variable, I would say there is nothing which is built into the variable which makes it independent or dependent. I would say none of the variables in itself is independent or dependent or moderating or intervening. I think it is all dependent on the researcher to identify whether this variable is independent variable or dependent variable. And that he does it when he is trying to develop his research proposal, when he is trying to
review the literature, when he is trying to look into the theoretical framework, because it is the theoretical framework where he is trying to look into different variables and the connections between those, or the interactions between those, and that is where he tries to determine whether it is independent, whether he is going to take it as an independent or a dependent variable. Therefore, we are not in a position to give any formula or any criteria or yardstick to see this is independent or dependent. It all depends upon the researcher, or the arguments of the researcher, or the theory which the researcher is using for a study, which affects or which is going to help in the determination of a particular variable, whether it is independent or dependent. So with that background, then we move on from identification of the variables or converting the concepts into variables. We would like to see the relationship between these variables. Now the relationship, perhaps you remember, we tried to look at when we were trying to talk about propositions as part of the theory. So when we look at the two variables, now we are theoretically trying to propose whether there is a relationship between the two variables. And again, the relationship has to be established with the help of argument. We are not imposing anything. We have to convince ourselves and convince the readers with the support of the logic, with the support of the theory. So therefore, the researcher is going to establish the relationship between the variables. If he is establishing the relationship between the variables, obviously he is trying to put that in the form of a statement. And you know, when we have the variables related with each other and we make a sentence or a statement, we call it as a proposition. Now, proposition is the one which has maybe one variable, or it might be having two variables, and it is trying to show some kind of relationship between these two variables. Now, this very proposition actually becomes the basis of the formulation of a hypothesis. In fact, proposition जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, यही हमारी एक हाइपोथेसिस बनती है, और इस हाइपोथेसिस की बात हम अगले सबक में, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. आज हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच.